بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس پاک اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عباس کی گرفتاری اور فدیہ۔ غزوہ بدر کے جنگی قیدیوں میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ لوگوں نے ان کی رسی بہت سخت کر کے باندھی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس مسلسل کراتے رہے۔ ان کی تکلیف کی وجہ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بے چین اور بے خواب رہے۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس لیے رات بھر جاگتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس کی کراہتوں کی وجہ سے۔ اسی وقت ایک شخص اٹھا اور اس نے عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی، ساتھ ہی انہوں نے دوسرے تمام قیدیوں کی رسیاں اور بندشیں ڈھیلی کر دیں۔ حضرت عباس کو ابو السیر کعب ابن عمرو نے گرفتار کیا تھا۔ یہ ابو السیر ناٹے قد کے اور دبلے پتلے آدمی تھے، جبکہ حضرت عباس بہت موٹے اور لمبے قد کے آدمی تھے۔ چنانچہ کسی نے حضرت عباس سے کہا، اگر آپ ابو السیر کو اپنے ہاتھ سے پکڑیں تو وہ آپ کی ہتھیلی میں ہی سما جائیں۔ یعنی ایک اتنے مختصر اور کمزور آدمی نے آپ جیسے لہیم شہیم آدمی کو کیسے گرفتار کیا؟ حضرت عباس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ جب وہ یعنی ابو السیر میرے سامنے آیا تو مجھے وہ خندمہ پہاڑ کے برابر نظر آیا، جو مکے کا ایک پہاڑ تھا۔ ان ابو السیر نے ہی مشرکوں کا جنگی پرچم چھین کر سرنگوں کیا تھا۔ یہ جنگی پرچم ابو عزیز ابن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو السیر کعب سے پوچھا، تم نے عباس کو کیسے گرفتار کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو گرفتار کرنے کے لیے میں ایک مبارک فرشتے نے میری مدد کی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی گرفتاری کے متعلق وہ بات کہی گئی، وہ جو پیچھے بیان کیا گیا ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا، خدا کی قسم اس شخص نے مجھے گرفتار نہیں کیا، بلکہ مجھے تو ایک سفید گھوڑے پر سوار تھا بڑا خوبصورت لمبے ترنگے آدمی نے گرفتار کیا تھا، مگر میں نے پھر اس شخص کو تم لوگوں میں نہیں دیکھا۔ اس وقت اس شخص نے جس نے ان کو قید کیا تھا، یعنی ابو السیر، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے ہی تو اس کو گرفتار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ایک فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو جب مسلمانوں نے گرفتار کیا تو ان کے لیے کسی کے پاس ناب کی قمیض نہیں نکلی، کیونکہ حضرت عباس بہت لمبے قد کے تھے۔ آخر ان کو منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنی قمیض پہنائی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جنگ بدر میں جن کفار کو جنگی قیدی بنایا گیا تھا، ان میں سے حضرت عباس بھی تھے۔ جب لوگوں نے فدیہ وصول کرنے کے لیے انہیں آزاد کر دیا، جب حضرت عباس کو فدیہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں فدیہ کروں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فکر و افلاس کا اظہار کر رہے ہو، وہ مال کہاں گیا جو تو نے اور ام فضل نے زمین میں دفن کیا تھا، اور تم نے اپنی بیوی ام فضل کو کہا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہ مال میرے بیٹوں فضل اور کشم کو دینا۔ حضرت عباس کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے اور عرض کیا، اب مجھے یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جو بات میں نے بڑی رازداری سے رات کی تاریکی میں اپنی رفیقہ حیات سے کہی تھی، وہ مدینہ میں بیٹھے آپ نے سنی اور دیکھی بھی۔ حضرت عباس کے الفاظ یہ ہیں، باخدا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ باخدا جس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے میرے بغیر اور ام فضل کے بغیر اور کسی کو معلوم نہیں تھی، مگر آپ کو اللہ نے یہ راز بتا دیا۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ واقعہ پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور آپ لوگ دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔